لا الہ الا اللہ یا محمد سرور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کلمہ پڑھنے کے بعد کفر کی طرف واپس لوٹ جانا اتنا برا سمجھے جتنا کوئی شخص آگ میں جانا برا سمجھتا ہے، تو فرمایا اللہ اسے ایمان کا ذائقہ عطا فرمائے گا۔ اسلام ہمارا مذہب ہے، اسلام ہمارا دین ہے، اسلام ہماری روح ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تھا کہ آپ اپنا تعارف کروائیں، دین کے ساتھ محبت دیکھیں، تو فرمانے لگے میرا نام اسلام، میرے باپ کا نام اسلام ہے۔ وہ شخص کہنے لگا دادا کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے اسلام۔ پوچھا اولاد کا نام کیا ہے؟ فرمایا اسلام۔ کہا حضور مطلب کیا؟ فرمانے لگے اسلام، اسلام میری زندگی ہے، اسلام میری روح ہے، اسلام میری جان ہے، میرا جینا بھی دین کے ساتھ ہے، میرا مرنا بھی دین کے ساتھ ہے، لہٰذا میرا جو کچھ بھی ہے وہ اسلام کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہمیں اپنی برادری کے قبیلے پر فخر ہے۔ ایک شخص فخر کرتا ہے کہ کیا بات ہے، میرا تعلق تو اتنے بڑے قبیلے سے ہے، کون میرے مقام کو پہنچ سکتا ہے؟ میری شخصیت اور طبیعت کے ساتھ کسی کا کیسے ملاپ ہو سکتا ہے؟ رشتوں میں بھی مسائل، اس کی یہ قوم اور اس کی یہ بات، یہ مہاجر ہے ہم رشتہ نہیں کرتے، لوگ فخر کرتے ہیں، حالانکہ یہ ساری باتیں فخر کے قابل نہیں ہیں۔ فخر تو اس بات کا ہے کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں۔ میں فخر کروں کتنا، میں شکر کروں کتنا، توجہ سے سماعت فرمائیں، میں فخر کروں کتنا، میں شکر کروں کتنا، تیرے کرم نے مجھے فیض المرام کیا اور بنا کے سید الانبیاء کا امتی مجھ کو گناہوں سے پہلے ہی میری بخشش کا سامان کیا، گناہوں سے پہلے میری بخشش کا انعام کیا۔ امت تقسیم ہو گئی، دین سے محبت نہیں۔ ہمیں کوئی مسلمان ملے تو اتنی خوشی نہیں ہوتی، پتہ چلا کہ یہ بندہ امریکہ سے آیا ہے تو لوگوں کو اتنی خوشی ہوتی ہے، شور پڑ جاتا ہے۔ جو محبت، جو پیار ہمیں اسلام سے ہونا چاہیے تھا، جو خوشبو ہمیں اسلام سے آنی چاہیے تھی، دین کی بنیاد پر جو رشتہ ہونا چاہیے تھا، دین کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے سے دور دور ہو گئے۔ اسلام کی بنیاد پر دین سے محبت کرنا، دین سے پیار کرنا، دین سے وفا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع پر دین کی بات کی۔ حضور نے فرمایا جب تم بچی یا بچے کا رشتہ لینے جائے، آج لوگ حسن دیکھتے ہیں، حسن نہ دیکھنا، یہ بڑی جلدی ڈھل جاتا ہے۔ فرمایا لوگ پیسہ دیکھتے ہیں، پیسہ نہ دیکھنا، یہ آدمی کو متکبر کر دیتا ہے۔ فرمایا لوگ رنگ، نسل، قبیلہ دیکھتے ہیں، اس پر بھی زیادہ غور نہ کرنا، یہ آنی جانی چیز ہے۔ حضور کیا دیکھیں؟ فرمایا جب بھی کسی سے رشتہ داری کرنے لگو تو پہلے دین دیکھو، دینداری کتنی ہے، قرآن کا کتنا علم ہے، اسلام کا کتنا علم ہے۔ دین سے پیار کرنا، دین دیکھ کے محبت کرنا، دین دیکھ کے تعلق بنانا۔ تمہاری محبتوں کا مرکز تمہارا دین ہونا چاہیے، تمہارا اسلام ہونا چاہیے۔ تمہاری محبتوں کا مرکز دین کی بنیاد ہونی چاہیے، دین کی بنیاد پر رشتے قائم کرنا۔ بہت سا مال آیا، پہلے غربت تھی، تندرستی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت سی پریشانیاں رہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو مال آ گیا۔ حضرت عمر باہر بیٹھے ہیں، اپنے بیٹے کو 25 دینار دیے اور حضور کے غلام زادے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 دینار دیے۔ حضرت اسامہ بن زید چھوٹے سے تھے، ان کے کپڑوں کو مٹی لگ گئی۔ حضور نے فرمایا عائشہ صاف کرو۔ فرماتی ہیں
میں اٹھنے لگی تو مجھے اٹھنے میں دیر لگ گئی، حضور خود جلدی جلدی اٹھے اور حضرت اسامہ بن زید کے کپڑے صاف کر دیے۔ فرماتی ہیں ایک دن ان کی ناک سے رینٹ نکلی تو حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے صاف کیا۔ حضور کے زمانہ میں یہی اسامہ بن زید بچے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا تو وہ ابھی اتنی بڑی عمر کو نہیں پہنچے تھے، تو اسامہ بن زید کو حضرت عمر نے 50 دینار دیے اور اپنے بیٹے کو 25 دینار دیے۔ انہوں نے شکایت کی، ابا جی یہ تو بچے تھے اور میں نبی کریم کے زمانہ میں تلوار اٹھا کر جہاد کرتا تھا، حضور میری خدمات زیادہ ہیں، مجھے مال غنیمت میں سے زیادہ حصہ ملتا، آپ نے مجھے 25 دینار اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 دینار دیے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب کے کیا الفاظ ہیں، فرمانے لگے میں نے خدمات دیکھ کر نہیں دیا، مصطفیٰ کریم کی نظر دیکھ کر عطا۔ فرمایا اس سے مجھے اس لیے پیار ہے کہ اس سے میرے مصطفیٰ کا پیار زیادہ ہے، اور میری محبت کی بنیاد ہے، دین ہے، میرا مذہب ہے، میں اس لیے پیار کرتا ہوں کہ یہ رسول اللہ کے پیارے ہیں۔ مسجد نبوی میں کیسر و کسرا کے لوگ آئے، مجمع لگا ہوا ہے، باتیں ہو رہی ہیں، حضرت فاروق اعظم، سب کہتے ہیں سبحان اللہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، ایک کالے رنگ کے حبشی غلام آئے، سادہ سا لباس، جیسے ہی مسجد نبوی میں داخل ہوئے فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، باتیں بند کر دی، معاملات ختم ہو گئے۔ عمر آگے بڑھے، لوگوں نے رشتہ دیا، لوگوں نے راستہ دیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سینے سے لگایا، ماتھا چوما اور لا کر اپنی جگہ بٹھایا، اور آنے والے حضرت بلال حبشی، سیدنا حضرت بلال حبشی رو پڑے، حضرت بلال حبشی رو پڑے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بٹھایا تو جناب بلال رو پڑے، کہنے لگے عمر آپ بات کر رہے تھے، میں تو اس لیے آیا تھا کہ حضور خواب میں آئے، اور فرمایا بلال تو نے ملنا ہی چھوڑ دیا، میں تو زیارت کرنے آیا تھا، مجھے صحابہ نے اذان دینے کی خواہش ظاہر کی، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بات ماننی پڑی، میں اذان دیتے ہوئے گر گیا، ہوش آیا تو سوچا حاضری دے لوں، آپ سے مل لوں، تو آپ میرے لیے استقبال کر رہے ہیں، اٹھ کر کھڑے ہو گئے، فرمایا تیری وجہ سے نہیں، دین اسلام کی وجہ سے، میرے محبوب تم سے محبت کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، نہایت احترام اور عزت کے قابل ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے بلال بیمار تو پہلے ہوتا تھا، بیمار تو پہلے ہوتا تھا، لاچار تو پہلے ہوتا تھا، حبشی تو پہلے ہوتا تھا، جب سے مصطفیٰ کریم نے تجھ سے پیار کیا ہے اور جب سے تو دین میں آیا ہے، جب سے تیرا دین سے پیار ہو گیا ہے، اب تو غریب نہیں، مسکین نہیں رہا، اب تو بلال فاروق اعظم جیسے لوگوں کا سردار بن گیا ہے۔ اے بلال تو میرا سردار ہے۔ ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا نہ دریا دیکھا، ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہی میں نے کعبہ بنا۔